چھوٹی چیزیں حقیر نہیں ہوتی۔ مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھنے والے ہیں زکریا 4 باب اور اس کی 10 آیت، جس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے۔ یہ دنیا کھیل تماشے کی بڑی شوقین ہے۔ ہمارا خدا عجیب و غریب اور غیر معمولی کام کرتا ہے، لیکن اکثر اوقات وہ ان کاموں کو معمولی اور لوگوں کے ذریعے سے کرواتا ہے، مطلب جن کی اس دنیا میں کوئی ویلیو نہیں، لوگوں کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں، ان کو خدا ویلیو دیتا ہے اور ان لوگوں کے ذریعے سے وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنی محبت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کوئی کٹن زمانہ آیا تو خدا نے ایک بچے کے ذریعے اپنی قدرت ظاہر کی۔ اسحاق، موسیٰ، سیموئیل، یوحنا بپتسمہ دینے والا اور یسوع سبھی اس وقت دنیا میں موجود ہوئے جب دنیا کسی خاص ضرورت کا شکار تھی۔ جب خدا نے اسرائیلیوں کو مدیانیوں کے ظلم سے رہائی دی تو اس نے جانتے بوجھتے ہوئے ایک بہت بڑی فوج کو صرف 300 آدمیوں کی فوج سے شکست دے دی۔ جب شاگردوں کے چننے کا وقت آیا تو یسوع نے بہت سے لوگوں کو جو اس کے پیچھے ہو رہے تھے چننے کی بجائے صرف 12 کو چناؤ کیا۔ یسوع کی نظر شاگردوں کی بڑی تعداد پر نہیں تھی، بلکہ اس کی پیروی کرنے کے شوق کے معیار پر تھی، کیونکہ اسی سے پتہ چلے گا کہ ان کی خدمت سے ارد گرد کی دنیا کتنی متاثر ہوگی۔ یسوع نے ایک بہت بڑے ہجوم کو کھانا کھلایا تو اس نے ایک چھوٹے لڑکے سے ملی ہوئی 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو استعمال کیا۔ یسوع نے خدا کی بادشاہی کا رائی کے بیج سے موازنہ کیا، جس کا ذکر ہمیں متی 13 باب میں ملتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک رائی کا دانہ بیجوں میں سب سے چھوٹا شمار ہوتا تھا، تاہم یہ بڑھ کر ایک بہت بڑا پودا بنتا تھا۔ اونچائی تقریباً اس کی 10 فٹ تک ہوتی تھی۔ اس نے خدا کی بادشاہی کو خمیر کے بھی مشابہ ٹھہرایا، جو بہت تھوڑا سا ہوتا ہے مگر گوندے ہوئے سارے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ متی 13 باب 33 آیت۔ جب بچے یسوع کے پاس آئے تو اس کے شاگردوں نے ان سے ناراض ہو کر ان کو دور رہنے کے لیے کہا۔ متی 19 باب 13 سے 15 آیت میں اس کا ذکر ملے گا آپ کو۔ مگر یسوع نے کہا کہ اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے لوگوں کو ایک بچے کی طرح بننا ہوگا۔ مسیحی لوگ عموماً سمجھتے ہیں جتنا زیادہ اتنا بہتر۔ ہم اپنی خدمت کی کامیابی کا لوگوں کے شمار سے تعین کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی زیادہ کامیابی ہوگی، ہماری خدمت کامیاب ہوگی، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ آج یہی خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کے آپ کی کلام کو سننے میں، اکٹھا ہونے میں ہی بس آپ کا جو ہے وہ ترقی نہیں ہے یا کامیابی نہیں ہے۔ خدا کا کلام جن کی ضرورت ہے ان تک پہنچ جائے گا۔ کہ اگر بہت سے لوگ ہوں گے تو پھر آپ کی خدمت کامیاب ہے۔ ہم خدا کی قدرت کا عالیشان منظر دکھانے کے طالب ہوتے ہیں۔ ہمیں کامیابی کو خدا کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ خدا دل کو پسند کرتا ہے، وہ فرما برداری کرنے والے سے خوش ہے۔ آج ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہم کس طرح سے سوچتے ہیں یا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی کامیابی کو خدا کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا دلوں کو پسند کرتا ہے۔ بہت بڑے بڑے الفاظ بول دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آسان الفاظ بولیں، اپنے دل کو پاک رکھیں، کیونکہ خدا کی نگاہ آپ کے دل پر ہے اور وہ فرما برداری کرنے والے سے خوش ہے۔ آج اپنی زندگیوں کو فرما برداری کی طرف لے کر جائیں، خدا کی فرما برداری کریں۔ اگر آپ کلام پڑھتے ہیں تو ضرور خدا کے کلام کو اور اس پر عمل کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ آج جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تبھی جا کر آپ خدا کی فرما برداری کریں گے اور خدا آپ سے خوش ہوگا۔ آج ہم نے اس کلام سے سیکھا ہے کہ ہمیں فرما برداری کرنی ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے تاکہ ہم خدا کو پسند آ سکیں، نہ کہ لوگوں کو۔
तो جب بھی آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو ایک بات اپنے دھیان میں رکھیں کہ آپ نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنے زندہ خدا کو خوش کرنا ہے، جس نے آپ کو برکات دینی ہے، جو آپ سے پیار کرتا ہے اور جو آپ کا انتظار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ میری مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، مجھ پر بھروسہ کریں اور میں ان کی ساری پریشانیاں دور کر دوں۔ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اسی طرح استعمال کرتا رہے۔ آمین۔